السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک عربی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور فرماتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص شہرت کے لیے لڑتا ہے یا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے یا اپنا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے لڑتا ہے تو ان میں سے اللہ کے راستے پر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے لڑے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ بلند کر سکے، وہی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کو مرض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو اس طرح جھاڑتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے اپنے مسلم بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اسی دنیا میں اس سے معافی کروا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، آخرت میں اس کے نیکیوں میں اس کے مظلوم بھائی کا حصہ ڈالا جائے گا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں رہیں تو اس کی برائی اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ جاتی ہے۔ جو 3 چیزیں میت کے پیچھے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ جو لوٹ آتے ہیں وہ ہے اس کے گھر والے اور اس کا مال، اور ساتھ صرف اعمال جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اگر میں میرے بندے کی کوئی عزیز چیز اس دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے کہ اولاد اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہی والدین پر کوئی کیسے لعنت بھیجے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی اور کے والد پر لعنت بھیجتا ہے گویا اس نے اپنے والد پر لعنت بھیجی، یا کسی اور کی والدہ پر لعنت بھیجتا ہے گویا اس نے اپنی والدہ پر لعنت بھیجی۔ اس طرح سے گویا وہ اپنے ہی والدین کو لعن طعن کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک کیس کی سنوائی ہونی تھی۔ ایک شخص کو لایا گیا۔ وہاں موجود ایک شخص عرض کرنے لگا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو فرمایا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ کیا یہ تمہارا پڑوسی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، جی نہیں۔ کیا تم اس کے ساتھ کبھی سفر پہ گئے ہو؟ تو فرمانے لگا، جی نہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا، کیا تمہارا اس سے کوئی لین دین ہوتا ہے؟ اس شخص نے پھر کہا، جی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شاید تم نے انہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا، جی ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا اچھے ہونے کی دلیل نہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو نیک اور اچھا سمجھ لیتے ہیں جنہیں ہم عبادت کرتا دیکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھار ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور ہم گناہ کی معافی مانگ چکے ہوتے ہیں، توبہ استغفار کر چکے ہوتے ہیں، مگر یہ دنیا والے ہمیں بار بار یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہم سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، ہم گنہگار ہیں۔ ہمیں مایوسی ہوتی ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں غم ہوتا ہے۔ وہیں ہمارا رب ہمیں قرآن میں اس بات کا دلاسا دیتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے پرسکون رہو اور اپنا پورا وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے میں لگاؤ۔